بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کلمہ کثیرہ 195۔ ایک مزبلے سے گزرتے ہوئے فرمایا، ان کے مزبلہ ان کے کچرے کا ڈھیر، یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں بخل کرنے والوں نے بخل کیا تھا، یا دوسری روایت کی بنا پر جس کے بارے میں کل ایک دوسرے سے رشک کر رہے تھے، یہ ہے انجام دنیا اور انجام لذت دنیا۔ اس کے اگلا جو کال ہے وہ بالکل اس کلمہ کثار کو سپورٹ کر رہا ہے 196۔ جو مال نصیحت کا سامان فراہم کر دے وہ برباد نہیں ہوا۔ قرآن کی سورہ ہے، سورہ نساء، آیت نمبر 37۔ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو مال خدا نے اپنے فضل و کرم سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 38۔ دیکھو تم میں وہی لوگ تو ہو کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، تو تم میں سے بعض بخل کرتے ہیں، اور یاد رکھو جو بخل کرتا ہے وہ خود اپنے ہی سے بخل کرتا ہے، اور خدا تو بے نیاز ہے اور تم اس کے محتاج ہو۔ بخل کا جب ہم چیپٹر کھولتے ہیں تو اس میں کیا نکلتا ہے؟ بدعت نکلتی ہے، بدا نکلتا ہے، ابدال ملتا ہے، بر یعنی کہ نیکی نکلتی ہے۔ نیکی کے حوالے سے ہمارے کل ایک مومن برادر سے ہم نے بات کی کہ روزہ مقدس کی حفاظت کرنے والے مومنین کے لیے ہم کچھ کریں، تو انہوں نے فوراً مجھے 10,000 روپے نکال کے دیے بغیر کسی اس کے۔ تو آپ یہ دیکھیں نیکی یہ ہے، برزخ، برکت، برہان، بشر یعنی کہ خندہ روئی، بصیرت، باطل، بغض، باغی، بکا، بلد، بلاغت، تبلیغ، بلوغت، بلا، بہتان، مباہلہ، بیت۔ یعنی کہ آپ بیت دیکھیں، جب بھی ہم علم کو چومتے ہیں یا ہم کبھی ذریعہ مبارک کو چومتے ہیں تو وہ ہم بیت کر رہے ہیں امام کے علم سے، وہ ہم بیت کر رہے ہیں امام کی ذریعے سے، لیکن بیت کرنے کے بعد پھر ہم ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں مولا کائنات فرماتے ہیں، بخل تمام عیبوں کا مجموعہ ہے، وہ ایسی مہار ہے جس کے ذریعے ہر برائی کی طرف کھینچ کر لے جایا جاتا ہے۔ مجھے اپنے رب سے حیات یہ کہ اپنے کسی حاجت مند بھائی کو دیکھوں اور اس کے لیے خدا سے جنت کی دعا کروں، اور خود بخل کر کے اس سے دھرم اور دینار نہ دوں، کیونکہ جب قیامت کا دن ہوگا تو مجھ سے کہا جائے گا کہ اگر جنت بھی تمہارے قبضے میں ہوتی تو پھر تم اور زیادہ بخیل ہوتے، اور زیادہ بخیل ہوتے، اور زیادہ بخیل ہوتے۔ یہ وقت کے امام مہدی علیہ السلام نے فرمایا ہے، بخل موزوم ترین خصلت ہے، بخل ننگو آر ہے، بخل مسکین بنا دیتا ہے، بخل دامن عزت کو تار تار کر دیتا ہے۔ بخل کی وجہ سے گالیاں پڑتی ہیں۔ جو اپنے مال میں بخل کرتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، اور جو اپنے دین میں بخل کرتا ہے اسے ضائع ہونے سے بچاتا ہے، وہ معزز ہوتا ہے۔ یہ مولا کائنات نے فرمایا۔ اگر اس بات کا یقین ہے کہ خدا کی طرف سے عوض ضرور ملے گا تو پھر بخل کس لیے؟ یعنی کہ بخل، لوگ کتاب ڈسکاؤنٹ میں مل رہی ہے توضیح المسائل 400 روپے کی، وہ 100 روپے کی مل رہی ہے، لوگ وہ بھی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم 50,000 روپے کی ٹی وی لے لیتے ہیں، اچھی چیزیں اپنے گھر کے لیے لیتے ہیں، لیکن جب بھی دین کی بات ہو، فقہ کی بات ہو، تو ہم سے پیسے نکلتے ہی نہیں ہیں۔ آگے مولا کائنات فرماتے ہیں، جو بخل سے چھٹکارا پاتا ہے وہ شرف اور بزرگی پا لیتا ہے۔ بخیل اپنے وارثوں کا خزانچی ہوتا ہے، بخیل اپنے ساتھیوں کو ذلیل کرتا ہے اور غیروں کو عزت بخشا ہے۔ بخیل اپنی ذات کے لیے تو تھوڑی چیز سے بھی بخل سے کام لیتا ہے، لیکن اپنے مرنے کے بعد اپنے وارثوں کے لیے تمام مال کی سخاوت کر جاتا ہے۔ بخیل اپنے بخل سے اپنی عزت بچاتا کم اور لٹاتا زیادہ ہے۔ بخیل خدا سے دور ہوتا ہے اور لوگوں سے بھی، جبکہ وہ جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ بخیل کی طرف دیکھنا سنگ دلی کا موجب ہوتا ہے۔ بخیل کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ بخیل وہ ہوتا ہے جو مال کو ناجائز طریقے سے کمائے اور ناحق طریقے پر خرچ کرے۔ صحیح معنوں میں بخیل کہلانے کا مستحق وہ شخص ہے جو اپنے مال سے واجب زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور نہ ہی اپنی قوم کے قریب ترین افراد کے کام آتا ہے، لیکن باقی ہر جگہ فضول خرچی سے کام لیتا ہے۔ جہنم کی آگ 3 لوگوں سے گویا ہوگی۔ مالدار سے کہے گی، اے شخص، تجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے فیض سے وافر مقدار میں دنیا عطا کی تھی، اور پھر قرض کی صورت میں تجھ سے حقیر سی مقدار طلب کی تھی، لیکن تو نے اپنے بخل کی بنا پر اسے دینے سے انکار کر دیا تھا، یہ کہہ کر اسے نگل جائے گی۔ بخیل وہ ہوتا ہے جو خدا کی طرف سے عائد کردہ فرائض کے سلسلے میں بخل کرتا ہے۔ لوگ 4 طرح کے ہیں، سخی، کریم، بخیل اور لئیم۔ سخی وہ ہے جو خود بھی کھائے
اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ کریم وہ ہے جو خود نہ کھائے مگر دوسروں کو دے۔ بخیل وہ ہے جو خود کھائے لیکن دوسروں کو نہ دے۔ اور لئیم وہ ہے جو نہ تو خود کھائے اور نہ ہی دوسروں کو دے۔ صحیح معنوں میں بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بخیل وہ ہے جو سلام میں بخل کرے۔ جس کو سب سے کم چین ملتا ہے وہ بخیل ہوتا ہے۔ بخیل کو کسی کروٹ چین نہیں آتا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی قدرت سے مخلوق کو خلق فرمایا، اور ان میں سے کچھ تو سخی ہیں اور کچھ بخیل ہیں۔ سخی بڑے سکون میں ہیں اور بخیل ہر وقت بے چین رہتے ہیں۔ بخیل کے بارے میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ بیماریوں کی کثرت بخل کی علامت ہے۔ بخیل ہیلے بہانے اور ٹاماٹول سے کام لے کر اپنے مال کو روکے رکھتا ہے۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا ملائکہ افضل ہیں یا اولاد آدم؟ امام علیہ السلام نے فرمایا مولا کائنات کا ارشاد ہے کہ خداوند عز و جل نے ملائکہ کو عقل عطا فرمائی لیکن شہوت نہیں، جانوروں کو شہوت عطا فرمائی عقل نہیں، جبکہ اولاد آدم کو دونوں چیزیں عطا کی، یعنی کہ عقل بھی اور شہوت بھی۔ بس جس شخص کی عقل اس کی شہوت پر غالب آ جائے وہ فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے، اور جس کی شہوت اس کی عقل پر غالب پالے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔